نفس، جسم کی حرکت، آواز، خیال، وسوسے، یہ ہمارے ذہن میں آنے والا سب سے بڑا اور بار بار آنے والا سوال ہے کہ نفس آخر ہے کیا؟ نفس جسم کی حرکت جو جسم کے بعد نہیں ہوگا، نفس جسم کی آواز ہے جو جسم کے بعد بلند نہیں ہوگی، نفس شیطانی ہدایات ہیں جو مرنے کے بعد نہیں ہوں گی، الغرض جسم کے وہ تمام وسوسے، خیال، آواز اور حرکات جو ہمیں غلط کام کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انہیں ہم نفس کہتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نفس اگر جسم کی ہی حرکات ہیں تو جب جسم نہیں ہوگا تو یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نفس کے حکم پر جو غلط کام کر لیتے ہیں وہ تو ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو گئے نا، وہ تو ہمارے حصے میں آ گئے، ان کی سزا تو ہم نے پوری کرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، نفس کی لذت تا حیات نہیں رہنی، بلکہ یہ ایسی غلامی ہے جو آنسوؤں کو روک دیتی ہے، اور نفس کا غلام انسان لوگوں کے آگے روتا ہے اور پھر اپنا رہتا ہی نہیں۔ نفس کے غلام نہ بنے بلکہ نفس کو اپنی غلامی میں لے لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی اقسام ہیں۔ تو نفس کے اعتبار سے لوگوں کی دو اقسام ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو نفس کے غلام ہو جاتے ہیں اور دوسرا وہ جو نفس کو اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں۔ ایک قسم یہ ان لوگوں کی جن کے نفس نے ان پر غلبہ پا لیا ہو، ان کو اپنے قابو میں کر کے انہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہو، اور پھر ایسی صورت میں بس وہ نفس کے ہی غلام اور اسی کے فرما بردار بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش بھی کریں تو نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر بالکل خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس حد تک نفس کے غلام ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی آیات بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف لپکتے ہی نہیں، وہ گونگے اور بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ بھی خود سے اتنا لا تعلق کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ذکر کی طرف ان کو بلاتا ہی نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت لیٹ اٹھتے ہیں، مارننگ واک پر جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں کی طرف نکل پڑتے ہیں، اب ان کی زندگی میں نہ صبح کی نماز ہے نہ صبح کا قرآن ہے۔ بات یہ نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں، انہیں توفیق ہی نہیں دی گئی اللہ نے کہ وہ اس کا ذکر کرے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نفس کو اپنے قابو میں کر کے خود کو اس کی غلامی سے آزاد کر لیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، ترجمہ، کہ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگ جن کی سب سے پہلی ترجیح اللہ، اللہ کا قرب، اللہ کی خوشی، جن کو ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب بندوں میں سے کوئی اس کے پاس نہ ہو لیکن وہ پھر بھی اس یقین کے ساتھ گناہ سے بچا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اب آپ غور کریں، دیکھیں، سمجھیں اور اپنا محاسبہ کریں، آپ نفس کی کس قسم کے لوگوں میں آتے ہیں؟ خود سے سوال کریں، یہ آپ کی پہلی سرگرمی ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ کچھ وقت خود کے لیے نکالیں، اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ آنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ بڑے اجر سے نوازے گا، بس کسی نہ کسی طرح اللہ سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔